بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور جشن آزادی کا دن بہت قریب ہے۔ اسی حوالہ سے امید سحر پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی زندگی کے بارے میں خصوصی ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ محمد علی جناح، جنہیں قائد اعظم کا لقب دیا گیا، برصغیر کے نامور وکیل اور سیاستدان تھے، جن کی قیادت میں پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اسی بنا پر آپ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کو بابائے قوم کا لقب بھی دیا گیا۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا، جبکہ آپ کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ آپ کی پہلی شادی انگلستان روانگی سے قبل صرف 16 سال کی عمر میں 1892 میں ایمی بائی جناح سے ہوئی، جبکہ دوسری شادی آپ نے 1918 میں رتی بائی جناح سے کی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں کیا۔ 1893 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے۔ 1896 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے وطن واپس آ گئے۔ 1897 میں ممبئی میں وکالت سٹارٹ کر دی اور سن 1900 میں ممبئی میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز وطن واپس آنے کے بعد آل انڈیا نیشنل کانگریس کے رکن کے طور پر کیا۔ سن 1906 میں آپ پہلی بار کانگریس کے صدر کے منشی کی حیثیت سے کولکتہ میں اس تنظیم کے سالانہ کنونشن میں شریک ہوئے۔ سن 1909 میں بمبئی مسلمان کمیونٹی کی نمائندگی میں پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ اکتوبر 1913 کو کانگریس کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے ممبر بھی بنے اور اس تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار کے عنوان سے مسلم ہندو اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ 1914 کو کانگریس کے وفد کی سربراہی کرتے ہوئے انگلستان گئے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد چند سالوں کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان حسن تفاہم اور اتفاق باہمی کے لیے کوشاں رہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان انجام پانے والے عہد نامے میں بھی آپ نے نہایت اہم کردار ادا کیا اور آپ کی کوششوں سے آئین میں ترمیم کا کام شروع ہوا، جس میں مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت کو مسلم قرار دیا گیا۔ اس عہد نامے میں چونکہ ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کی موجودیت کو قبول کر لیا تھا، اسی بنا پر یہ عہد نامہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ ساز کی اہمیت رکھتا تھا۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی خاطر آپ علیہ رحمہ کی کوششوں کے صلے میں آپ کو سفیر وحدت کا بھی لقب دیا گیا۔ سن 1909 میں محاکمے کے بغیر بغاوت کے مقدمے کی سماعت کے لیے قانون ساز کونسل میں رولیٹ بل کے منظوری کے خلاف آپ نے اس کونسل سے استعفیٰ دیا۔ سن 1920 سے 1940 کے دوران ہندوستان کی سیاست کا معیار ہی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تندروی پر قائم تھا، لیکن آپ سیاسی مسائل کو دینی مسائل سے جدا سمجھتے ہوئے مسلمان اور ہندو کے درمیان تفاہم ایجاد کرنے میں سرگرم رہے۔ سن 1920 کو آپ نے گاندھی کی حکومت سے عدم ہمکاری کی تحریک سے مخالفت کرتے ہوئے کانگریس کے جلسے سے، جس کی باغ دوڑ اس وقت کے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں تھی، واک آؤٹ کیا اور کانگریس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سن 1930 میں آپ نے چند سال لندن میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں آپ نے 1931 سے لے کر 1934 تک لندن میں وکالت کی۔ اس دوران کبھی کبھار ہندوستان بھی آیا کرتے تھے۔ 1935 کو آپ علیہ رحمہ علامہ اقبال علیہ رحمہ اور سر شفیع کے اصرار پر ہندوستان واپس لوٹے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، جو اس وقت اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی تھی۔ مسلم لیگ کی تنظیم سازی اور اسے منظم کرنے کے باوجود بھی اسے قانون ساز کونسل کے انتخابات میں کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔
عملی طور پر کانگریس برسر اقتدار آئی اور کسی بھی مسلمان لیڈر کو حکومت میں شامل نہیں کیا گیا۔ سن 1937 سے 1939 کے درمیان ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان درگیری میں شدت آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن ریاستوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی وہاں مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت کے تلخ اور ناخوشگوار تجربے نے آپ کو علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کو ماننے پر مجبور کر دیا، اور آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اگر مسلمان اپنی ثقافتی اور دینی اقدار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ثقافتی اور دینی اقدار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 21 جون 1937 کو ایک تحریر کے ذریعے محمد علی جناح کو برصغیر کے مسلمانوں کا واحد رہنما کے طور پر معرفی کیا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں دو قومی نظریہ کو قرارداد پاکستان کی شکل میں منظور کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان اکثریتی علاقوں کو ایک کر کے ایک علیحدہ ملک پاکستان کی تشکیل آپ کے اصلی اہداف میں شامل ہو گیا۔ سر ظفر اللہ خان صاحب اپنے عجز کا ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں: میں نے ہمیشہ بار بار زبانی اور تحریری طور پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جہاں تک انسانی کوششوں کا تعلق ہے، پاکستان ایک شخص کی مخلصانہ اور بھرپور کوششوں سے معرض وجود میں آیا، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی دم توڑتی ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کو پھر سے زندہ کیا اور اسے ایک فعال اور مؤثر سیاسی تنظیم میں مربوط کر دیا، اور وہ اس کے مسلم اور متحرک قائد تھے۔ ناقابل قبول نظر آنے والی مشکلات کے باوجود انہوں نے مقصد کو پا لیا جو انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا، اور اگرچہ متعدد لوگوں نے وفاداری اور صدق دل کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن حصول پاکستان میں کامیابی کا کریڈٹ اکیلے محمد علی جناح کو جاتا ہے۔ اس بارے میں کسی جہت سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بحوالہ پاکستانی ٹائمز 13 فروری 1982۔ پھر 1946 میں انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جس کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے لیے عملی طور پر اقدامات میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف کانگریس کی کوششوں پر پانی پھر گیا۔ ان دونوں کے اتحاد کی ناکامی کے بعد برطانیہ کو بھارت اور پاکستان کی آزادی کو تسلیم کرنا پڑا، اور ہندو کانگریس بری طرح ناکام اور افسوس کرتی رہی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی پہلی کابینہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں قائم ہوئی، اور یہ مختصر وزارت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیماری، جسے آپ مسلسل چھپاتے آئے تھے، کی پرواہ کیے بغیر مہاجرین کی آبادکاری کے لیے اقدامات کیے، اور چند مہینوں میں اسٹیٹ بینک کا قیام عمل میں لائے۔ آپ نے قیام پاکستان کے بارے میں واضح فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم اس کو ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ اسلامی اصولوں کو اپنا سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی کی ایک سڑک پر وفات پائی، جہاں آپ کا جسم ایک عدد ایمبولینس کا متلاشی تھا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا۔ 11 اور 12 ستمبر 1948 ہفتہ اور اتوار کی شب 3 بجے ایک سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان انتہائی حزن اور ملال کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ اتوار 3 بجے سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، جبکہ قائد کی تدفین اسی مقام پر کی جائے گی جسے جامع مسجد کی تعمیر کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔
12 सितंबर 1948 की सुबह 7 बजे दुनिया भर की नशरगाहों से ये ऐलान हो रहा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफ़ात पा गए हैं, जबकि पाकिस्तान की तमाम नशरगाहों से तिलावत कुरान पाक जारी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा 1 फरलांग दूर कब्र तक पहुंचाया गया। जनाजे को पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरों ने उठाया हुआ था। इस मौका पर जनाजे के तीनों अतराफ में अफवाज के 3 बड़े अफसरान मौजूद थे। मैयत जैसे ही कब्र में पहुंची, पाक फ़ज़ाइया के तैयारे ने फ़िज़ा में गोता लगाकर फूलों की बारिश करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आखिरी सलामी पेश की। शाम 6:24 पर आपके जस्दे खाकी को कब्र में उतारा गया। वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और दीगर वज़रा ने आपके जस्दे खाकी को कब्र में उतारा और सबसे पहले मिट्टी भी लियाकत अली ख़ान ने डाली। उसके बाद दीगर वज़रा और इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने आपकी कब्र पर मिट्टी डाली और यूं लाखों गमगीन लोगों का मजमा कलमा तैयबा पढ़ता हुआ मुंतशिर हो गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजायब घर कराची, इसके इंचार्ज और कायद के अदना खादिम मोहतरम रशीद साहब के तासरात इस कौम की सोई हुई हालत को बेदार करने के लिए ये पैगाम ज़रूरी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो आपने 1944 में ख़रीदा था, जिसकी तमीर 1865 में हुई थी। 1944 में ये घर एक पारसी ताजर सहराब काउस की मलकियत थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब पाकिस्तान बनने की आसार नज़र आए तो आपने सहराब काउस से ये घर 1,05,000 रुपये में ख़रीद लिया। आप रहमा की वफ़ात के बाद ये घर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का बन गया और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 1984 में इस घर को आप रहमा और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की यादों का अजायब घर बना दिया। इस अजायब घर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत ही नायाब और नादिर अशिया मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर ममालिक से दिए गए तोहफ़े तोहाइफ भी मौजूद हैं। आज सिक्योरिटी हालात के बाइस इस इमारत पर ताला पड़ा है और सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर हैं। इमारत के इंचार्ज मोहतरम रशीद साहब, जो कि 35 साल से वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमारत पर ताला क्यों पड़ा है, क्या लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर की ज़ियारत के लिए नहीं आते, तो इस सवाल के जवाब में मोहतरम रशीद साहब बड़े दुखी अंदाज में जवाब देते हैं, कोई साल 6 माह बाद कोई एक आध बंदा आ जाता है। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग आबाद हैं और कराची 2 करोड़ की आबादी है। अल्लाह हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों पर जीने की तौफीक दे। आमीन।